آغا جان یہ کیا تماشا ہے؟ میں تھکا ہارا سفر سے واپس آیا ہوں اور آپ نے پورے گاؤں کو حویلی میں جمع کر رکھا ہے۔ حالانکہ میں نے فون پر منع بھی کیا تھا کہ مجھے شور شرابہ پسند نہیں ہے، مگر یہاں تو میلہ لگا ہوا ہے۔ سکندر نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اپنے بیگ صوفے پر پٹخے اور سامنے بیٹھے آغا جان کو شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا، جو اطمینان سے حقے کی نڑی منہ سے لگا کر اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کی اونچی آواز سن کر گھر کے باقی افراد اور ملازمین سہم کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ آغا جان نے مسکراتے ہوئے حقہ ایک طرف رکھا اور شفقت سے بولے، برخوردار، یہ گاؤں ہے اور یہاں خوشی اسی طرح سے منائی جاتی ہے کہ حویلی کا وارث تعلیم مکمل کر کے لوٹا ہے تو کیا ہم خوشی سے خاموشی سے بیٹھ جاتے؟ تم جاؤ اور فریش ہو جاؤ، تمہاری کزنز نے تمہارے لیے بہت اہتمام کیا ہے، اور خبردار جو کسی سے بدتمیزی کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور محمل بیٹی، تم جا کر ذرا سکندر کے لیے چائے اور کھانا کمرے میں بھیجواؤ۔ سکندر نے ناگواری سے سر جھٹکا اور کزنز کے ہجوم کو نظر انداز کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ باورچی خانے کے دروازے میں کھڑی محمل نے اپنا نام سن کر گھبراہٹ میں دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکا لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سکندر کی آمد اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہے، اور آج تو اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کس قدر غصے میں ہے، جس کا سارا نزلہ اب اسی پر گرنے والا تھا۔ مگر آغا جان کا حکم ٹالنا بھی ناممکن تھا، لہٰذا اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی اور خود کو آنے والی ذلت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگی، کیونکہ بچپن کی نسبت اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لیا کرو، اور یہ چائے میں چینی کتنی زیادہ ہے؟ کیا تم مجھے ذیابیطس کا مریض بنانا چاہتی ہو، یا پھر تمہیں کام کرنے کا سلیقہ ہی نہیں سکھایا گیا؟ سکندر نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہی کپ زور سے تشتری میں رکھا اور سامنے کھڑی محمل پر برس پڑا، جو ڈری سہمی کھڑی تھی۔ میں نے تو حسب معمول ہی بنائی تھی سکندر، اور اجازت اس لیے نہیں لی کہ دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے دھیمی آواز میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تو سکندر کا پارا مزید چڑھ گیا اور وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ زبان چلاتی ہوں، ایک تو کام نہیں آتا، اوپر سے بحث کرتی، اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے کہ ہر وقت نوکرانیوں کی طرح پھرتی رہتی ہو؟ حالانکہ آغا جان نے تمہیں سر پر چڑھا رکھا ہے، مگر میرے سامنے تمہاری یہ مظلومیت نہیں چلے گی۔ لہٰذا یہ ٹرے اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیونکہ مجھے آرام کرنا ہے اور تمہاری شکل دیکھ کر میرا موڈ مزید خراب ہو رہا ہے۔ سکندر کے الفاظ کسی نشتر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوئے، مگر اس نے ضبط کیا اور خاموشی سے ٹرے اٹھا کر مڑ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جواب دینے کا مطلب بات کو بڑھانا ہے، اور وہ آغا جان کی لاڈلی ہونے کے باوجود بھی سکندر کے سامنے بے بس تھی، جو اسے انسان سمجھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ حالانکہ وہ بچپن سے اس کے نام سے منسوب تھی، مگر سکندر نے کبھی اسے وہ مان نہیں دیا جس کی وہ حقدار تھی، بلکہ ہمیشہ اس کی تذلیل ہی کی تھی، اور آج بھی اس کا رویہ وہی پرانا تھا جس نے محمل کی آنکھوں میں نمک بھر دیا تھا۔ آغا جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مزید تعلیم کے لیے لندن جاؤں گا، کیونکہ یہاں گاؤں میں رہ کر میں اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کر سکتا۔ میرے دوست بھی وہیں سیٹل ہونے، اس لیے مجھے اجازت دیں اور میرے اخراجات کا بندوبست کریں۔ رات کے کھانے پر سکندر نے اچانک اعلان کیا تو چمچوں کی آوازیں تھم گئی اور سب کی نظریں آغا جان پر جم گئی، جو خاموشی سے نوالا توڑ رہے تھے، جبکہ محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا، کیونکہ سکندر کا جانا اس کے لیے خوشی کی خبر تھی یا غم کی، یہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سکندر، تم شوق سے جاؤ، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ جانے سے پہلے تمہیں محمل سے نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں جا کر اپنی اقدار بھول جاؤ۔ ویسے بھی تمہاری نسبت بچپن سے طے ہے، تو اب اسے رسمی شکل دینے میں کیا حرج ہے؟ آغا جان نے پرسکون لہجے میں کہا تو سکندر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر میز پر گرا اور وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے آغا جان، میں اس گنوار اور جاہل لڑکی سے شادی کروں؟ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنی بیوی بنا لوں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، چاہے مجھے لندن جانا کینسل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ سکندر چلایا تھا، مگر آغا جان نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ اپنی زبان کو لگام دو سکندر، یہ تمہاری کزن ہے اور میری عزت ہے، اور اگر تم نے میری شرط نہ مانی تو جائیداد تو دور کی بات ہے، تم اس گھر میں بھی نہیں رہ سکو گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ نکاح کرنا ہے یا سڑکوں کی خاک چھاننی ہے۔ آغا جان نے دو ٹوک فیصلہ سنایا اور اٹھ کر چلے گئے، جبکہ سکندر نے غضبناک نظروں سے محمل کو دیکھا، جو شرمندگی اور خوف سے زمین میں گڑ گئی تھی، کیونکہ بھری محفل میں اس کی تذلیل کی گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب سکندر کا غصہ کس پر نکلے گا۔ تم بہت خوش ہوگی نا، آخرکار آغا جان نے تمہیں میرے گلے میں ڈال ہی دیا، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں اسی طاق میں رہتی ہیں کہ کسی امیر زادے سے شادی ہو جائے اور راج کریں، مگر یاد رکھنا محمل، میں تمہیں کبھی بیوی ہی نہیں مانوں گا۔ رات کے پچھلے پہر سکندر نے محمل کو چھت پر اکیلے پا کر
اس کا راستہ روکا اور زہر آلود لہجے میں کہا، تو محمل کانپ اٹھی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے سکندر، میں تو خود آغا جان کے فیصلے کے آگے مجبور ہوں، آپ ان سے بات کریں، مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ محمل نے روتے ہوئے کہا تو سکندر نے حقارت سے ہنستے ہوئے دیوار پر مکہ مارا، میں بات کر چکا ہوں اور وہ اٹل ہیں، مگر تم تو انکار کر سکتی ہو نا، جاؤ اور کہو کہ ان سے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ورنہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا اور تم روز موت مانگو گی مگر تمہیں نہیں ملے گی، کیونکہ میں تمہیں وہاں لے جا کر بھی تنہا رکھوں گا اور تم ساری عمر اسی طرح سے روتی رہو گی۔ سکندر نے اسے دھمکی دی اور اس کا جواب کا انتظار کیے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا، جبکہ محمل وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، کیونکہ اس میں انکار کی ہمت نہیں تھی، وہ آغا جان کی امیدوں کا خون نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی سکندر کے نفرت بھرے رویے کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتی تھی۔ بس وہ تو ایک کٹ پتلی تھی جس کی ڈوریں بڑوں کے ہاتھ میں تھی اور اسے جس طرح چاہتے نچا رہے تھے، مگر سکندر کی آنکھوں میں موجود نفرت نے اسے اندر سے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ مبارک ہو بی بی، تمہیں تمہاری کامیابی پر کہ تم نے مجھے پھنسا ہی لیا، مگر یہ نکاح نامہ میرے لیے کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ اور کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اسی لیے اپنے دماغ میں کوئی غلط فہمی مت پال لینا۔ نکاح کے فوراً بعد سکندر کمرے میں آئے تو محمل دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے سکندر کے جوتوں کو اپنے سامنے رکتے دیکھا تو دل کی دھڑکن بھی تھم سی گئی۔ میں نے کوشش کی تھی سکندر، مگر آغا جان نہیں مانے، اور اب میں آپ کے نکاح میں ہوں تو آپ کی عزت ہوں، جس طرح دھتکاریں تو مت۔ محمل نے ہمت کر کے کہا تو سکندر نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ کر بھی اس کا دل نہیں پسیجا۔ عزت وہ ہوتی ہے جو کمائی جاتی ہے اور تم نے زبردستی یہ رشتہ جوڑ کر اپنی رہی صحیح عزت بھی کھو دی ہے۔ اب تم یہیں رہو گی اور میں لندن جا رہا ہوں اور واپسی کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اسی لیے میرے انتظار میں بوڑھی مت ہو جانا۔ سکندر نے صفاقی سے کہا اور اپنی شیروانی اتار کر کرسی پر پھینکی اور تیار ہونے لگا، کیونکہ اس کی فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا اور وہ ایک پل بھی مزید یہاں پر رکنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ محمل خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی، جس نے رخصتی سے پہلے ہی اسے بیوہ جیسی زندگی دے دی تھی اور اب اسے 2 سال یا شاید ہمیشہ کے لیے تنہائی کے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ اب اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور وہ صرف صبر ہی کر سکتی تھی۔ محمل بیٹی، اب تو کتابیں بند کر دو، رات کے 2 بج رہے ہیں، صبح تمہارا ایم اے کا آخری پرچہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سکندر کے خواب دیکھتے دیکھتے تم اپنی حقیقت بھی بگاڑ بیٹھو، کیونکہ وہ تو وہاں لندن کی رنگینیوں میں مگن ہے اور شاید اسے یاد بھی نہ ہو کہ یہاں کوئی اس کی نام کی مالا جپ رہا ہے۔ محمل کی والدہ نے کمرے میں آ کر لائٹ مدھم کی تو محمل ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، جو کھلی کتاب پر سر رکھے سکندر کی تصویروں کو تک رہی تھی جو اس نے پرس میں چھپا رکھی تھی۔ حالانکہ 2 سال گزر چکے تھے اور ان 2 سالوں میں سکندر نے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی، مگر محمل کی امید کا دیا اب بھی روشن تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ شاید آج اس کا فون آ جائے یا شاید وہ اسے لینے آ جائے۔ اسی امید پر اس نے پڑھائی جاری رکھی تاکہ جب وہ واپس آئے تو وہ ایک ان پڑھ دیہاتی لڑکی نہ لگے بلکہ اس کے معیار کے مطابق خود کو ڈھال سکے۔ مگر ماں کے جملوں نے اس کے دل کو دکھ سے بھر دیا۔ اس نے خاموشی سے کتاب بند کی اور سرہانے رکھ دی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ سکندر اپنی ضد چھوڑ کر ایک دن اپنانے ضرور آئے گا اور وہ دن اس کی زندگی کا سب سے حسین دن ہوگا جب اس کی دلہن بن کر اس کے ساتھ جائے گی۔ سکندر، تم کب تک مجھے ہی اٹالتے رہو گے؟ دیکھو اب تو میرے ڈیڈی بھی پوچھنے لگے ہیں کہ ہمارا رشتہ کس طرف جا رہا ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تو پھر شادی میں دیر کیوں؟ لندن کے ایک مصروف کیفے میں بیٹھی لیزا نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سکندر کا ہاتھ تھام کر شکوہ کیا، جو بڑی مہارت سے اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا، کیونکہ لیزا اس کے لیے صرف گرین کارڈ حاصل کرنے کی ایک سیڑھی تھی جسے وہ استعمال کر کے یہاں مستقل سکونت اختیار کرنا چاہتا تھا، اور اسی مقصد کے لیے اس نے پچھلے 2 سالوں میں لیزا کو اپنے شہر میں جکڑ رکھا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، مگر یہ راز اس نے بڑی ہوشیاری سے دبا رکھا تھا۔ لیزا، تم جانتی ہو کہ میں ابھی سیٹل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی مجھے اچھی جاب مل جائے گی ہم شادی کر لیں گے، بس تھوڑا سا وقت اور دے دو مجھے، کیونکہ میں تمہیں ایک پرفیکٹ لائف دینا چاہتا ہوں۔ سکندر نے اپنی دلکشی کا استعمال کرتے ہوئے اسے پھر سے دلاسا دیا اور لیزا مسکرا دی، حالانکہ سکندر کا دماغ کہیں اور چل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح جلد از جلد لیزا سے شادی کر کے قانونی حیثیت حاصل کرے تاکہ اسے کبھی پاکستان واپس جانا ہی نہ پڑے، جہاں محمل جیسی بیٹی اس کے گلے کا توق بنی بیٹھی ہے۔ آغا صاحب، آپ کا پوتا یہاں پڑھنے نہیں آیا بلکہ وہ تو کسی انگریز لڑکی کے چکر میں ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسے پارٹیوں میں گھومتے دیکھا ہے۔ اگر آپ نے اسے ابھی نہ روکا تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر آپ پچھتائیں گے۔
لندن میں مقیم آغا جان کے ایک دور پرے کے رشتہ دار نے فون پر ساری صورتحال گوش گزار کی تو آغا جان کے ہاتھ میں پکڑی تصویر رک گئی اور چہرے پر جلال آ گیا۔ انہوں نے اسی وقت سکندر کو فون کر کے فوراً پاکستان پہنچنے کا حکم دیا، جسے ٹالنا سکندر کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ اس کی تمام مالی معاملات ابھی بھی آغا جان کے ہاتھ میں تھے۔ لہٰذا وہ غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں پہلی فلائٹ لے کر پاکستان پہنچ گیا، جہاں اسے لگ رہا تھا کہ شاید آغا جان بیمار ہے، مگر حویلی پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ معاملہ تو کچھ اور ہے، کیونکہ آغا جان نے اسے دیکھتے ہی ڈرائنگ روم میں طلب کیا اور بغیر کسی تمہید کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سکندر، تمہاری لندن کی آوارہ گردی کی خبریں مجھ تک پہنچ چکی ہیں اور میں اپنی تربیت پر داغ نہیں لگنے دوں گا، لہٰذا میرا فیصلہ ہے کہ تم کل ہی واپس جاؤ گے، مگر اکیلے نہیں بلکہ محمل تمہارے ساتھ جائے گی، کیونکہ بیوی ساتھ ہوگی تو تمہارے پاؤں گھر میں جمیں گے اور تم غلط راستے پر نہیں بھٹکو گے۔ آغا جان کا فیصلہ حتمی تھا، جس پر سکندر نے بہت احتجاج کیا، چیخا، چلایا، مگر آغا جان نے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ محمل کو ساتھ نہیں لے کر گیا تو اسے آگ کر دیا جائے گا اور جائیداد سے 1 روپیہ نہیں ملے گا، جس پر سکندر کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ بہت شوق تھا نا تمہیں لندن دیکھنے کا اور میرے ساتھ رہنے کا، تو لو تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے، مگر یاد رکھنا محمل، وہاں تم میری بیوی بن کر نہیں بلکہ ایک بوجھ بن کر جا رہی ہو، جسے مجھے مجبوری میں ڈھونا پڑ رہا ہے۔ رات کے وقت سکندر غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور پیکنگ کرتی محمل کے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا، جو کل کے سفر کی تیاری کر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر خوف اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا سکندر، یہ تو آغا جان کا فیصلہ ہے اور میں ان کے حکم کی نافرمانی کیسے کر سکتی ہوں؟ محمل نے کانپتی آواز میں کہا تو سکندر نے زور سے دھکا دیا، جس سے وہ بیڈ پر جا گری۔ تمہاری اسی مظلومیت اور مکار اداؤں نے مجھے پھنسایا ہے، مگر سن لو، وہاں لندن میں کوئی آغا جان نہیں ہوں گے جو تمہیں بچا سکیں، وہاں صرف میں ہوں گا اور میرا قانون چلے گا۔ تم وہاں میرے گھر میں تو رہو گی، مگر میرے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا سکو گی۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے خوابوں کو یہیں چھوڑ کر آنا، ورنہ وہاں حقیقت میں تم برداشت نہیں ہوگی۔ سکندر نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتی اور دروازہ زور سے بند کرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ محمل نے آنسو پہنچے اور پھر سے کپڑے طے کرنے لگی تھی، کیونکہ سکندر کا غصہ اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ جانے کی خوشی بہرحال اس کے دل میں موجود تھی کہ شاید قربتیں فاصلوں کو مٹا دیں۔ خدا حافظ آغا جان، آپ فکر نہ کریں، میں سکندر کا خیال رکھوں گی اور انہیں کوئی شکایت نہیں ہونے دوں گی۔ اگلے دن ایئرپورٹ پر محمل نے بھیگی آنکھوں سے آغا جان کے ہاتھ چومے تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈھیروں دعائیں دی، جبکہ سکندر کچھ فاصلے پر کھڑا کالی اینک لگائے بیزاری سے پہلو بدل رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے ایک ایک پل اس پر بھاری گزر رہا ہو۔ اب یہ ڈرامہ بند کرو، فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، سکندر نے سخت لہجے میں کہا اور محمل کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے اپنا بیگ اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ محمل نے آخری بار اپنے وطن کی مٹی کو دیکھا اور پھر تیز قدموں سے سکندر کے پیچھے چل پڑی، جو اس کے لیے ایک اجنبی دیس کا راستہ تھا، جہاں نہ کوئی اپنا تھا اور نہ کوئی پہچان، بس ایک سکندر تھا جو اسے دشمن سمجھتا تھا، مگر پھر بھی محمل کے دل میں ایک انجانی سی امید تھی کہ شاید لندن کی ہوا سکندر کے مزاج میں کوئی تبدیلی لے آئے، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ یہ سفر اس کی آزمائش کا سب سے کڑا دور ثابت ہونے والا ہے۔ یہ ہے میرا محل، جسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں، حالانکہ تم تو کوئی بڑا سا بنگلہ تصور کر کے آئی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں لندن میں گزارا کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہ تم جیسی دیہاتی لڑکی کی سمجھ سے تو باہر ہے، اسی لیے اپنے خوابوں کو یہیں دروازے پر چھوڑ کر اندر آؤ۔ سکندر نے طنزیہ انداز میں چابی گھما کر دروازہ کھولا اور محمل کو اندر دھکیلا، جو حیرت اور صدمے کی کیفیت میں اس تنگ اور تاریک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی، جہاں ایک ہی کمرے میں چھوٹا سا کچن اور ایک بیڈ بمشکل سما رہا تھا، جو حویلی کے غسل خانے سے بھی چھوٹا تھا، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یہی اس کی دنیا ہے۔ سکندر نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا پہلا قانون نافذ کر دیا۔ دیکھو محمد، جگہ کم ہے اور میں اپنی نیند خراب کرنے کا عادی تو بالکل نہیں، اسی لیے بیڈ میرا ہے اور تم وہ سامنے پڑے صوفے پر سویا کرو گی، اور خبردار جو میری چیزوں کو ہاتھ لگایا یا میرے کام میں دخل دیا، کیونکہ میں یہاں پڑھنے اور کام کرنے آیا ہوں، تمہارے نخرے اٹھانے نہیں آیا۔ اس نے بے رحمی سے فیصلہ سنایا اور باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ محمل نے تھکے ہوئے وجود کے ساتھ اس سخت اور چھوٹے صوفے کو دیکھا جو اب اس کا بستر تھا، اور آنسو ضبط کرتے اپنا بیگ ایک کونے میں رکھ دیا، کیونکہ وہ شکایت کا حق تو کھو چکی تھی اور یہ تو ابھی اس کی آزمائش کی پہلی رات تھی۔ مسکراؤ محمل اور یہ چہرے پر سے بے چارگی کے اثار ختم کرو۔
کیونکہ آغا جان کی کال آ رہی ہے، اور اگر تم نے ذرا سا بھی انہیں شک ہونے دیا کہ ہم خوش نہیں ہیں یا میں تمہیں ٹارچر کر رہا ہوں تو کال کرتے ہی وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ اگلی شام سکندر نے موبائل سیٹ کرتے ہوئے اسے تنبیہ کی اور زبردستی اسے اپنے پہلو میں بٹھا کر اس کے کاندھے پر بازو رکھ دیا، جسے مومل نے کانپتے ہوئے برداشت کیا کیونکہ اسکرین پر آغا جان کا مسکراتا چہرہ نمودار ہو چکا تھا۔ السلام علیکم آغا جان، دیکھیں آپ کی لاڈلی بالکل ٹھیک ہے اور ہم لندن گھوم رہے ہیں، بس یہ تھک گئی ہے تو ابھی آرام کر رہی ہے۔ آپ سنائیں گھر میں سب خیریت ہے؟ سکندر کا لہجہ اتنا میٹھا اور اپنائیت سے بھرپور تھا کہ ایک لمحے کو محمل کی دھوکہ کھا گئی کہ شاید یہ وہی سکندر ہے جو کل سے اسے نوکرانیوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، مگر آغا جان کی خوشی دیکھ کر اس نے بھی جھوٹی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی اور ان کے سوالوں کے مختصر جواب دیے تاکہ بھرم قائم رہے۔ جیسے ہی کال بند ہوئی تو سکندر نے اسے ایسے جھٹکا دیا جیسے کوئی مکھی کپڑوں پر بیٹھ گئی ہو اور فوراً فاصلہ اختیار کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ ڈرامہ حقیقت ہے، یہ سب صرف آغا جان کی تسلی کے لیے تھا، ورنہ تم میرے لیے آج بھی وہی ناپسندیدہ بوجھ ہو جسے میں مجبوری میں ڈھو رہا ہوں۔ اس کے الفاظ نے محمل کے دل میں پیدا ہونے والی امید کی موہم سی کرن کو بھی کچل دیا۔ اب سر جھکا کر کچن میں چلی گئی تاکہ اپنے آنسو چھپا سکے۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، کیونکہ آغا جان نے حکم دیا ہے کہ ویکنڈ پر تمہاری باہر گھومتے ہوئے تصویریں بھیجوں، ورنہ میرا کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اس طرح سے ساتھ لے کر پھرنے کا، اور ہاں کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہننا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی فقیرنی کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اتوار کی صبح سکندر نے اسے حکم دیا تو محمل نے جلدی سے اپنا بہترین جوڑا نکالا اور تیار ہو گئی۔ حالانکہ اس کا دل خوفزدہ تھا، باہر کی اجنبی دنیا میں سکندر اس کے ساتھ کیا رویہ رکھے گا۔ وہ اسے لے کر لندن کی مصروف سڑکوں پر چلتا رہا، مگر اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس سے کئی فٹ دور چل رہی ہو، اور محمل کو اس کے تیز قدموں کا ساتھ دینے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ سنو، میرا ایک دوست یہاں پاس ہی رہتا ہے، مجھے اس سے ضروری کام ہے، تم یہیں اس ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی رہو، میں بس 5 منٹ میں آتا ہوں، اور خبردار جو یہاں سے ہلی اندر آنے کی کوشش کی کیونکہ وہاں صرف ممبرز کو اجازت ہے۔ سکندر ایک عالیشان عمارت کے باہر رکا اور اسے فٹ پاتھ پر کھڑا ہونے کا اشارہ کیا، جبکہ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، مگر سکندر اس کی پرواہ کیے بغیر اندر چلا گیا جہاں لیزا اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ محمل کو باہر سردی میں ٹھٹھرتا چھوڑ کر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گیا، کیونکہ اسے محمل کی تکلیف سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ وہ تو اسے سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے آنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ حسین لڑکی یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ کیا ہم آپ کی تنہائی بانٹ سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی کے انتظار میں اتنی اداس کھڑی ہیں؟ کافی دیر گزرنے کے بعد جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو چند اوباش لڑکوں نے محمل کو اکیلا پا کر اسے گھیر لیا اور فکرے کسنے لگے، جس سے محمل کی جان فنا ہونے لگی، اور اس نے خوفزدہ ہو کر شیشے کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سکندر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لڑکوں نے اس کی گھبراہٹ کو بھانپ لیا اور قریب آنے لگے، جس پر محمل نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں دب گئی اور وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ عین اسی وقت ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا اور سکندر لیزا کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے خون میں ابال آ گیا، کیونکہ وہ محمل تھی جو اس کے نام کا سندور تھی اور کوئی غیر مرد اسے گھور رہا تھا۔ یہ بات اس کی انا اور مردانگی کے خلاف تھی۔ خبردار جو اسے ہاتھ لگایا، یہ میری بیوی ہے اور اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ سکندر شیر کی طرح دھاڑا اور آگے بڑھ کر ایک لڑکے کو گریبان سے پکڑا اور زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا، جس سے باقی لڑکے سہم کر پیچھے ہٹ گئے اور سکندر کا جنونی روپ دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سکندر نے شدید غصے میں کانپتی ہوئی محمل کو بازو تھاما اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا، جبکہ محمل ابھی تک صدمے میں تھی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سکندر نے اسے بچا لیا ہے۔ دیکھا تم نے، یہ ہے یہاں کی دنیا جہاں تم ایک پل بھی میرے بغیر محفوظ نہیں ہو، اور اگر میں نہ آتا تو جانے آج کیا ہو جاتا۔ اسی لیے میں کہتا تھا کہ تم گاؤں میں ہی ٹھیک تھی، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ اپارٹمنٹ میں واپس آ کر سکندر نے اسے پانی کا گلاس تھمایا اور صوفے پر بیٹھ کر ماتھے پر ہاتھ رکھا، کیونکہ آج پہلی بار اسے محمل کے لیے ذمہ داری کا احساس ہوا تھا۔ یہ شاید اس کی غیرت تھی جو جاگ اٹھی تھی۔ محمل ابھی تک رو رہی تھی، جس پر سکندر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو محمل، جو ہوا اسے بھول جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ اب چونکہ تم یہاں آ ہی گئی ہو تو ہمیں کسی طرح گزارا کرنا ہوگا، اور لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک معاہدہ کر لیں۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو محمل نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیسا معاہدہ؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہی کہ اگر تم آغا جان کو میری مصروفیات اور آج کے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا، اور ہم میاں بیوی کی طرح نہیں
بلکہ دوستوں کی طرح ایک چھت کے نیچے رہیں گے، یہاں تک کہ وقت آنے پر میں تمہیں باعزت طریقے سے آزاد کر دوں گا۔ بولو، منظور ہے؟ سکندر نے اسے دوستی کی پیشکش کی جو دراصل اس کی اپنی آزادی کا پروانہ تھی، تاکہ وہ لیزا کے ساتھ اپنا معاملہ جاری رکھ سکے اور آغا جان کو بھی خبر نہ ہو۔ مگر محمل نے اسے غنیمت جانا کہ کم از کم روز کی تذلیل سے تو جان چھوٹے گی، اسی لیے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، جس پر سکندر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، جس نے محمل کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ دیکھو محمل، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں اس چھت کے نیچے سکون سے رہیں اور روز روز کے جھگڑوں سے ہماری جان چھوٹی رہے، تو تمہیں اپنے اس دیسی خول سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ میں ایک ایسی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا جو ہر وقت کونے میں دبک کر بیٹھی رہے اور جسے دنیا داری کی ہوا بھی نہ لگی ہو۔ لہٰذا آج سے تم پر میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم جہاں چاہو یونیورسٹی جوائن کرو، لائبریری میں وقت گزارو یا شہر گھومو، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ بس میرے کاموں میں رکاوٹ مت بننا اور نہ ہی مجھ سے وقت مانگنا۔ ناشتے کی میز پر سکندر نے جوس کا گلاس رکھتے ہوئے انتہائی سرد مہری سے اپنا فیصلہ سنایا، جو دراصل اس کے لیے ایک گہری چال تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ محمل گھر سے باہر رہے تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے اور لیزا کو وقت دے سکے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ محمل اس شدید ماحول میں رنگ کر اپنی مشرقی اقدار کھو بیٹھے تو اسے چھوڑنے کا جواز مل جائے۔ مگر مومن نے اس کی ان سازشوں سے انجان اسے حیرت اور امید سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے لگا کہ شاید سکندر کا دل نرم پڑ گیا ہے اور وہ اسے قید سے آزاد کر رہا ہے۔ اسی لیے اس نے ڈرتے ڈرتے اجازت مانگی کہ کیا وہ یونیورسٹی لائبریری میں دیر تک رک سکتی ہیں، جس پر سکندر نے بڑی فیاضی سے اجازت دے دی اور دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اب میدان صاف ہے۔ یار سکندر، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت سادہ اور دیہاتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں جو حیا اور معصومیت ہے وہ یہاں لندن کی کسی لڑکی میں نہیں ملتی۔ مجھے حیرت ہے کہ تم اسے بوجھ سمجھتے ہو، حالانکہ ایسی لڑکیاں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں فراز نے سکندر کے کان میں سرگوشی کی تو سکندر کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور اس نے ایک تنزیہ دور بیٹھی محمل پر نظر ڈالی جو اپنی کتابوں میں گم تھی اور ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے نیاز لگ رہی تھی۔ سکندر نے فراز کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک مکار مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ فراز، تم جانتے ہو کہ میری پسند اور ناپسند کا معیار کیا ہے، اور یہ لڑکی میرے گلے پڑی ہوئی مصیبت ہے جسے میں جلد از جلد اتارنا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ تم اس کی رہنمائی کرو، اس سے بات کرنے کا ڈھنگ سکھاؤ اور اسے اتنا ماڈرن بنا دو کہ یہ خود ہی مجھ سے دور بھاگنے لگے۔ سکندر کی اس پیشکش کے پیچھے ایک گھنونا منصوبہ تھا۔ اگر فراز اور محمل قریب آ گئے تو آغا جان کے سامنے محمل کے کردار پر انگلی اٹھا کر آسانی سے طلاق دے سکے گا، اور فراز چونکہ اس کا دوست تھا تو اس نے حامی بھر لی کہ وہ محمل کی پڑھائی اور گرومنگ میں مدد کرے گا۔ محمل بی اگر تم یوں ہی سہمی سہمی رہو گی اور ہر بات پر نظریں جھکا لو گی تو یہ دنیا تمہیں کچا چبا جائے گی، کیونکہ یہاں لندن میں عاجزی کو شرافت نہیں بلکہ کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی آواز میں دم پیدا کرو اور سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھو، ورنہ تم کبھی بھی سکندر کے معیار تک نہیں پہنچ سکو گی۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھے فراز نے محمل کو ٹوکا جو ایک سوال پوچھتے ہوئے ہچکچا رہی تھی اور بار بار اپنے دوپٹے کے کونے کو مروڑ رہی تھی۔ محمل نے چونک کر فراز کو دیکھا جو اسے بڑی ہمدردی اور اپنائیت سے سمجھا رہا تھا، اور پچھلے چند دنوں میں وہ اس کے لیے ایک بہترین استاد اور دوست ثابت ہوا تھا، جس نے اسے نوٹس بنانے سے لے کر یہاں کے طور طریقوں تک ہر چیز میں رہنمائی فراہم کی تھی، جبکہ سکندر تو اسے گھر میں بھی نظر انداز کرتا تھا۔ محمل نے ڈرتے ہوئے کہا کہ اسے خوف آتا ہے کہ کہیں اس کے بدلے ہوئے انداز سے سکندر ناراض نہ ہو جائے، تو فراز نے اسے مضبوط لہجے میں سمجھایا کہ مرد کو وہ عورت پسند ہوتی ہے جو اس کے شانہ بشانہ چل سکے، نہ کہ وہ جو اس کے قدموں میں پڑی رہے، اور اگر وہ سکندر کا دل جیتنا چاہتی ہے تو اسے پہلے خود کو بدلنا ہوگا اور اپنی ذات کی نفی کرنے کے بجائے اپنی شخصیت کو منوانا ہوگا، جس پر محمل نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ سکندر کو دکھا دے گی کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ کیا یہ واقعی تم ہو محمل، یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہی ڈری سہمی لڑکی ہے جو کل تک دوپٹہ سنبھالنے میں ہلکان رہتی تھی اور آج اس قدر قرینے اور اعتماد سے تیار ہو کر کھڑی ہے کہ پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ امتحانات ختم ہونے کے بعد جب محمل نے پہلی بار خود کو بدلنے کا عملی مظاہرہ کیا اور ہلکے رنگ کا نفیس اور سٹائلش لباس پہن کر بالوں کو سلیقے سے باندھا تو اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی سکندر کے قدم وہیں جم کر وہ بے اختیار اسے دیکھتا رہ گیا جو آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کی آمد پر محمل پلٹی تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے بجائے ایک پروقار اور دلکش مسکراہٹ تھی جس نے سکندر کے دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔
مومل نے بڑے ہی اعتماد سے جواب دیا کہ انسان کو حالات اور وقت کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے۔ سکندر اور میں نے سیکھ لیا ہے کہ یہاں جینے کے لیے مجھے ویسا ہی بننا پڑے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو مجھ پر شرمندگی نہ ہو اور آپ مجھے ساتھ لے جاتے ہوئے ہچکچائے نہیں۔ مومل کے لہجے میں جو ٹھہراؤ اور سکون تھا اس نے سکندر کو اندر تک ہلا دیا تھا، کیونکہ یہ وہ الفاظ نہیں تھے جو وہ پہلے بھولتی تھی، بلکہ یہ تو فراز کی تربیت کا اثر تھا جو اب اس کے وجود سے چھلک رہا تھا۔ اور بجائے خوش ہونے کے سکندر کو ایک عجیب سی الجھن اور بے نام سی جلن محسوس ہوئی کہ یہ تبدیلی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ کسی اور کے کہنے پر آئی ہے۔ سکندر تم آ گئے، اچھا ہوا، ورنہ ہم تو بس نکلنے ہی والے تھے، کیونکہ آج پیپرز ختم ہونے کی خوشی میں ہم نے ایک چھوٹی سی سیلیبریشن کا پلان کیا ہے، اور مومل نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ ڈنر پر جائے گی، اور اب چونکہ تم بھی آ گئے ہو تو چاہو تو ہمیں جوائن کر سکتے ہو، ورنہ ہم تو جا رہے ہیں۔ شام کے وقت یونیورسٹی کے برآمدے میں سکندر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مومل اور فراز ایک بینچ پر بیٹھے بے تکلفی سے ہنس رہے تھے، اور مومل کے چہرے پر وہ کھلکھلاہٹ تھی جو سکندر نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ جیسے ہی فراز نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، سکندر کے سینے میں آگ سی لگ گئی۔ یہ منظر تھا جو اس نے خود تخلیق کیا تھا، یہ وہ قربت تھی جس کا وہ خود خواہش مند تھا تاکہ وہ آزاد ہو سکے، مگر آج جب اس نے مومل کو کسی اور مرد کے ساتھ اس قدر خوش اور بے تکلف دیکھا تو اس کی مردانہ انا اور ملکیت کے احساس کو شدید ٹھیس پہنچی۔ سکندر نے ضبط کے باوجود تلخ لہجے میں کہا، مومل گھر جا رہی ہے میرے ساتھ، کیونکہ مجھے اس سے کچھ ضروری کام ہے اور آغا جان کی کال بھی آنے والی ہے۔ مگر مومل نے شائستگی سے خود کو اس کی گرفت سے دور کیا اور فراز کی طرف دیکھ کر مسکرائی کہ سکندر، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں آزاد ہوں، اور ویسے بھی آغا جان کی کال رات کو آتی ہے، ابھی تو شام ہوئی ہے اور میں فراز سے وعدہ کیا ہے تو میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ مومل نے بڑے اعتماد سے اسے جواب دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر فراز کے ساتھ چل دی، جبکہ سکندر مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا اور انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا، جہاں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ جو جال اس نے مومل کے لیے بنا تھا اس میں وہ خود بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ مومل، چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے اور تم یہاں فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہی ہو، حالانکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ آج ہمیں گھر جلدی جانا ہے کیونکہ مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ سکندر نے کیفے میں بیٹھے مومل اور فراز کے درمیان آ کر کرسی پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سنجیدگی سے جھوٹ بولا، حالانکہ اسے کوئی کام نہیں تھا، بس وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر چل رہا تھا، اور پچھلے کچھ دنوں سے اس کا یہی معمول بن چکا تھا۔ جہاں بھی وہ دونوں بیٹھتے یا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں پہنچ جاتا اور مومل کو لے جاتا۔ فراز نے حیرت سے گھڑی دیکھی اور پھر سکندر کو دیکھا جو بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ سکندر، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم لائبریری جا رہے ہو، تو اچانک گھر جانے کا پروگرام کیسے بن گیا؟ اور مومل ابھی اپنی اسائنمنٹ ڈسکس کر رہی ہے تو تھوڑا انتظار کر لو۔ فراز نے ٹوکنا چاہا مگر سکندر نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور مومل کا بازو پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ فراز، یہ میری بیوی ہے اور اس کے وقت پر میرا حق زیادہ ہے، اسائنمنٹ کل بھی ہو سکتی ہیں مگر میرا کام نہیں رک سکتا، چلو مومل۔ اس نے فراز کی بات سنی انسنی کر دی اور مومل کو تقریباً کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا، جو حیرانی سے اس کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ رہی تھی کہ کل تک اسے آزاد چھوڑنے والا شخص آج اس کے سائے پر بھی پہرا دے رہا تھا۔ سکندر، یہ کیا بچپنا ہے؟ تم ہر وقت ہمارے بیچ کیوں آ جاتے ہو؟ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں یا پھر تم اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے سے پھر رہے ہو؟ کیونکہ تم نے ہی کہا تھا کہ میں اسے گروم کروں، مگر اب جب وہ بدل رہی ہے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اگلے روز فراز نے سکندر کو یونیورسٹی کوریڈور میں روک لیا اور سیدھا سوال داغا، کیونکہ وہ سکندر کی آنکھوں میں چھپی بے چینی کو بھانپ چکا تھا جو دوستی سے زیادہ ملکیت کا دعویٰ کر رہی تھی۔ سکندر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر فراز کے گریبان کے قریب ہاتھ رکھ کر اسے تنبیہ کی، دیکھو فراز، میں نے تمہیں مدد کے لیے کہا تھا مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ وہ میری بیوی ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی غیر مرد اس کے اتنا قریب آئے، لہٰذا اب تم اس سے دور رہو گے اور اس کی گرومنگ کی ذمہ داری میں خود سنبھال لوں گا۔ سکندر کا لہجہ دو ٹوک اور حتمی تھا جس میں جلن صاف محسوس کی جا سکتی تھی، جبکہ فراز نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر شکست تسلیم کی تھی، جیسے وہ یہی سننا چاہتا تھا، ٹھیک ہے دوست، جیسا تم چاہو، مگر یاد رکھنا کہ عورت توجہ مانگتی ہے اور اگر تم نے اسے توجہ نہ دی تو وہ اسے وہیں ڈھونڈنے گی جہاں اسے عزت ملے گی۔ فراز نے جاتے جاتے ایک تیر چلایا جو سیدھا سکندر کے دل پر لگا اور وہ وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا کہ کہیں واقعی وہ دیر تو نہیں کر چکا۔ تم پاگل ہو گئے ہو سکندر، پچھلے ایک ہفتے سے تم نے میرا فون نہیں اٹھایا،
نہ مجھ سے ملنے آئے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے لیے فالتو ہوں جو تمہارے نخرے اٹھاتی رہوں گی؟ لیزا نے سکندر کے اپارٹمنٹ میں گھستے ہی شور مچا دیا، جہاں سکندر صوفے پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا اور اس کے دماغ میں صرف مومل کا خیال گردش کر رہا تھا۔ لیزا کی چیخو پکار پر اس نے بیزاری سے کروٹ بدلی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ لیزا، میرا سر مت کھاؤ میں مصروف تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اب میرا دل ان سب چیزوں سے بھر گیا ہے۔ مجھے سکون چاہیے جو تمہارے پاس نہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے راستے جدا کر لیں۔ سکندر نے اتنی آسانی سے بریک اپ کا اعلان کیا جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو، کیونکہ اب اس کے دل میں لیزا کے لیے کوئی جگہ ہی باقی نہیں بچی تھی، بلکہ وہاں تو اب کسی اور کا راج تھا جسے وہ تسلیم کرنے سے ڈر رہا تھا۔ تم مجھے استعمال کر کے پھینک رہے ہو سکندر، تم پچھتاؤ گے، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیزا نے غصے میں اپنا بیگ اٹھایا اور دروازہ زور سے پٹخ کر چلی گئی، مگر سکندر کو اس کے جانے کا ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوا، بلکہ اس نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ اب اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھی مومل۔ آغا جان کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ سکندر، دیکھو میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے اور آج میرا پہلا دن ہے، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ مومل نے کمرے میں آ کر خوشی سے گھوم کر دکھایا تو سکندر کی سانسیں تھم گئی۔ وہ سفید شلوار قمیص اور نیلے دوپٹے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود اعتماد اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ سکندر، جو کافی دیر سے اسے چوری چھپے دیکھ رہا تھا، اب اسے اپنی نظروں کے سامنے پا کر بوکھلا گیا۔ ہاں اچھی لگ رہی ہو، مگر وہاں زیادہ لوگوں سے گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پڑھائی پر دھیان دینا، اور کلاس ختم ہوتے ہی مجھے میسج کرنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اس نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے مصنوعی سختی سے کہا، حالانکہ اندر سے وہ اس پر فریفتہ ہو چکا تھا اور اسے احساس شدت سے ستانے لگا تھا کہ یہ لڑکی جو اس کی بیوی ہے کتنی خاص ہے، اور وہ اب تک پتھروں میں ہیرا تلاش کرتا رہا جبکہ ہیرا اس کے گھر میں موجود تھا۔ مومل اس کی روک ٹوک پر مسکرا دے، کیونکہ اسے سکندر کا یہ محتاط رویہ اب اچھا لگنے لگا تھا، جو اس کی اہمیت کا احساس دلا رہا تھا۔ مومل سنو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل میں پچھلے کچھ دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ہم نے جو شروعات کی تھی وہ شاید غلط تھی اور ہمیں اپنے رشتے کو ایک موقع دینا چاہیے۔ رات کے کھانے کے بعد سکندر نے ہمت مجتمع کی اور مومل کے پاس آیا، جو کچن میں برتن سمیٹ رہے تھے۔ اس کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہے تھے، کیونکہ محبت کا اعتراف کرنا اس کی انا کے لیے موت سے کم نہیں تھا، مگر وہ اب مزید دوریاں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مومل نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی، مگر پھر اسے اپنا ماضی یاد آ گیا جب سکندر نے اسے ٹھکرایا تھا۔ سکندر، ہم دوست ہیں اور یہ معاہدہ آپ ہی نے کیا تھا، ہم ایک دوسرے کی زندگی میں دخل نہیں دیں گے۔ پھر اب یہ سب کیوں؟ کیا آپ کو مجھ پر ترس آ رہا ہے؟ مومل نے سوال کیا تو سکندر لاجواب ہو گیا۔ وہ کیسے بتاتا کہ یہ ترس نہیں، محبت ہے جو اسے بے چین کیے ہوئے ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مومل کا فون بج اٹھا اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ فون کان سے لگا کر وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ سکندر وہیں کھڑا رہ گیا جہاں اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے تھے، اور اس کی انا اور محبت کی جنگ ابھی جاری تھی، جس میں اسے اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ گھڑی دیکھو مومل، کیا وقت ہو رہا ہے اور تم اب گھر آ رہی ہو، جبکہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا تھا کہ مجھے تمہارا دیر تک یوں باہر رہنا پسند نہیں ہے، مگر تم تو شاید میری بات کو ہوا میں اڑانے کی عادی ہو چکی ہو، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رات کے 10 بجے جب مومل اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو سامنے ہی سکندر غضبناک حالت میں ٹہل رہا تھا، اور اسے دیکھتے ہی وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس پر چڑھ دوڑا، کیونکہ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ جس اذیت اور بے چینی سے گزرا تھا وہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اور اس کا فون بھی بن جا رہا تھا، جس نے اس کے وسوسوں کو یقین میں بدل دیا تھا کہ وہ ضرور فراز کے ساتھ ہوگی۔ مومن نے سہم کر دروازہ بند کیا اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ سکندر، میری بات سنیں، وہ راستے میں ٹریفک جیم تھی اور میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، اسی لیے رابطہ نہیں کر سکے۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر سکندر نے زور سے میز پر ہاتھ مارا، جس سے وہ دہل گئی۔ بہانے مت بناؤ مومل، میں بچہ نہیں ہوں جو تمہاری ان معصوم باتوں میں آ جاؤں گا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کہاں اور کس کے ساتھ تھی، کیونکہ تمہاری آزادی اب بے حیائی کا روپ دھارتی جا رہی ہے، اور میں یہ مزید برداشت نہیں کروں گا۔ سکندر کا لہجہ اس قدر توہین آمیز تھا کہ مومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اور وہ بنا جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ آج سکندر کا غصہ اس کی برداشت سے باہر تھا اور وہ مزید اپنی تذلیل نہیں کروا سکتے تھے۔ سکندر رکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ باہر بارش ہو رہی ہے اور تمہاری حالت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اگلی شام سکندر نے جیسے ہی گاڑی کی چابی اٹھائی، مومل نے اسے روکنا چاہا مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا اور باہر نکل گیا، کیونکہ اسے کسی دوست سے پتہ چلا تھا کہ فراز اور مومل آج ایک خاص ریسٹورنٹ میں ملنے والے ہیں، اور یہ خبر اس کے وجود میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ وہ دیوانہ وار گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا مطلوبہ جگہ پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ وہیل چھوٹتے چھوٹتے بچا، کیونکہ شیشے کے اس پار فراز گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور مومل کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، جو بظاہر اسے پرپوز کرنے کا انداز لگ رہا تھا، حالانکہ وہ اسے گری ہوئی کوئی چیز اٹھا کر دے رہا تھا، مگر شک کی اینک نے سکندر کو اندھا کر دیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ میری ہے، صرف میری۔ سکندر کے حلق سے ایک دھاڑ نکلی اور وہ گاڑی سے اتر کر آندھی کی طرح اندر بھاگا، جہاں اس کے دماغ میں صرف خون سوار تھا اور اسے اس وقت فراز اپنی جان کا دشمن لگ رہا تھا، جس نے اس کی ملکیت پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت کی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری بیوی کے سامنے جھکنے کی اور اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ میرے نکاح میں ہے۔ سکندر نے آندھی اور طوفان کی طرح ان کے سر پر پہنچ کر فراز کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا، جس سے فراز سنبھل نہ سکا اور قریبی میز سے جا ٹکرایا۔ مومل کے منہ سے چیخ نکل گئی اور پورے ریسٹورانٹ میں سناٹا چھا گیا۔ سکندر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں انہیں، یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ مومل نے آگے بڑھ کر سکندر کا بازو پکڑنا چاہا، مگر سکندر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اپنی پناہ میں لے لیا۔ خبردار مومل، جو تم نے اس شخص کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولا، آج میں اس کا قصہ ہی تمام کر دوں گا، تاکہ اسے یاد رہے کہ دوسروں کی عورتوں پر نظر رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سکندر کا جنون عروج پر تھا اور فراز کو دوبارہ مارنے کے لیے آگے بڑھا، مگر مومل نے اس کے سامنے آ گئی اور روتے ہوئے اسے روکنے لگی، جبکہ فراز نے خون پوچھتے ہوئے حیرت سے سکندر کو دیکھا، جو اس وقت ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ چلو میرے ساتھ، آج فیصلہ ہوگا کہ تم کس کی ہو اور کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ سکندر نے وہاں تماشا بنانے کے بجائے مومل کا ہاتھ اتنی زور سے جکڑا کہ اس کی انگلیاں مومل کے بازو پر چھپ گئیں اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا اور اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیلا۔ پورے راستے گاڑی میں موت کا سا سناٹا رہا، صرف سکندر کی تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی، جس کے اندر چلنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اپارٹمنٹ پہنچتے ہی اس نے مومل کو اندر دھکیلا اور دروازہ لاک کر کے چابی دور پھینک دی، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ بھاگ جائے گی۔ بتاؤ مجھے مومل، کیا کمی رہ گئی تھی میری توجہ میں کہ تم غیروں میں خوشیاں ڈھونڈنے نکل پڑی؟ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں تھا جو تم فراز کے ساتھ مل کر میری پیٹھ پیچھے منصوبے بنا رہی تھی؟ سکندر نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو مومل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ خدا کے لیے سکندر، مجھ پر شک مت کرے، میں صرف آپ کی ہوں اور فراز صرف ایک دوست ہے۔ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا آپ نے دیکھا۔ مومل کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی، مگر سکندر کی تسلی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی محبت اب جنون کی حدوں کو چھونے لگی تھی۔ اگر تم صرف میری ہو تو پھر مجھے اپنی محبت کا یقین کیوں نہیں دلاتی؟ کیوں مجھے ہر پل یہ خوف لگا رہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ سکندر اچانک گھٹنوں کے بل مومل کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ لیا، جیسے وہ اپنی شکست تسلیم کر رہا ہو۔ میں ہار گیا ہوں مومل، میں اپنی انا، اپنی عزت اور اپنے غرور سے ہار گیا ہوں، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور یہ محبت مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں، اسی لیے میں پاگل ہو جاتا ہوں جب تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ سکندر کا یہ روپ مومل کے لیے بالکل نیا تھا۔ جہاں وہ مغرور سکندر نہیں
بلکہ ایک ہارا ہوا عاشق تھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ مومل نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھا اور جھک کر اس کے آنسو پہنچے۔ میں تو ہمیشہ سے آپ کی ہی تھی سکندر، میں نے تو کبھی کسی اور کا سوچا بھی نہیں۔ یہ آپ تھے جنہوں نے مجھے دھتکارا تھا، مگر میں نے صبر کیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن آپ کو میری محبت کا احساس ضرور ہوگا۔ مومل کے اقرار نے جیسے سکندر کی بے قرار روح کو سکون بخش دیا اور اس نے بے اختیار مومل کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو مومل، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، مگر اب اور نہیں۔ ہم کل ہی پاکستان واپس جا رہے ہیں کیونکہ میں اب یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتا جہاں ہماری خوشیوں کو نظر لگ جائے۔ سکندر نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور حتمی فیصلہ سنایا، جہاں ہماری خوشیوں کو نظر لگ جائے۔ اب اسے نہ ڈگری کی پرواہ تھی نہ مستقبل کی، اسے صرف محمل چاہیے تھی اور وہ اسے لے کر اپنی حویلی اپنے آغا جان کے پاس جانا چاہتا تھا جہاں سے ان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی سکندر، میں تو وہیں خوش ہوں جہاں آپ ہیں، مومل نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ تو سکندر نے سکون کا سانس لیا کیونکہ آج اس کی محبت کی قید مکمل ہو گئی تھی اور وہ خوشی خوشی اس قید میں عمر بھر رہنے کو تیار تھا۔ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھنا مومل، کیونکہ حویلی میں قدم رکھتے ہی تم پر صرف میرا حق ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ میری کزنس ہوں یا آغا جان، کیونکہ اب میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہی سکندر نے گاڑی کی رفتار کم کی اور ساتھ بیٹھی مومل کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا، جس کے چہرے پر حویلی واپسی کی خوشی اور سکندر کی محبت کا نور تھا، مگر سکندر کے لہجے میں وہی پرانی شدت اور ملکیت تھی جو لندن سے واپسی کے پورے سفر میں برقرار تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہی سکندر، میں یہی ہوں آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے۔ مومل نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تو سکندر کے تنے ہوئے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ یہ خوشی عارضی نہ ثابت ہو۔ گاڑی پورچ میں رکی تو آغا جان نے خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور مومل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، جبکہ سکندر نے جھک کر ان کے گھٹنے چھوئے، مگر اس کی نظریں ادھر ادھر کسی خطرے کو بھانپ رہی تھیں۔ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ آغا جان، کہ آپ کو علم نہیں کس نے لندن میں ہماری زندگی اجیرن کر دی تھی اور آپ نے اسے میرے ہی ولیمے میں مدعو کر لیا؟ تقریب کے عین بیچ میں سکندر کا رنگ فاق ہو گیا جب اس نے اسٹیج کے سامنے فراز کو کھڑے ہوئے دیکھا، جو بڑے اطمینان سے شربت کا گلاس تھامے مسکرا رہا تھا، اور اسے دیکھتے ہی سکندر کا خون کھول اٹھا۔ وہ مومل کو وہیں چھوڑ کر تیز قدموں سے اسٹیج سے نیچے اترا اور سیدھا فراز کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھری محفل کا لحاظ کیے بغیر اسے جان سے مار دے۔ سکندر بیٹا، ہوش میں آؤ، یہ مہمان ہے ہمارا اور ولیمے میں لڑائی جھگڑا زیب نہیں دیتا۔ آغا جان نے فوراً بچاؤ کرایا اور سکندر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا، جو مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ آپ نہیں جانتے آغا جان، یہ وہی ہے جس نے مومل کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور آج یہ یہاں پہ دندناتا پھر رہا ہے۔ میں اسے ہرگز برداشت نہیں کروں گا، اسے ابھی یہاں سے نکالیں، سکندر نے غصے میں چلا کر کہا۔ تو ہال میں خاموشی چھا گئی اور سب حیرت سے دولہا کو دیکھنے لگے۔ ٹھنڈے ہو جاؤ برخوردار، اور ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اپنی بیگم کے ساتھ آیا ہے، اور جہاں تک ورغلانے کی بات ہے تو یہ سب میرا ہی کیا دھرا تھا تاکہ تم اپنی انا کے خول سے باہر نکل سکو۔ آغا جان نے پرسکون لہجے میں بم پھوڑا تو سکندر کو لگا جیسے اس کے کان بجنے لگے
اس نے چونک کر دیکھا تو فراز کے ساتھ ایک باوقار خاتون کھڑی تھی جو مومل کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی، اور مومل بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا آغا جان؟ کیا یہ سب ڈرامہ تھا؟ سکندر نے بے یقینی سے پوچھا تو فراز نے آگے بڑھ کر قہقہہ لگایا اور سکندر کے کاندھے پر ہاتھ مارا۔ بالکل یار، یہ سب آغا جان کی پلاننگ تھی۔ دراصل میں تو شادی شدہ ہوں اور مومل بھابھی میری بیگم سے ملنے آتی تھی، اور وہ جو تم نے ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا وہ بھی ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ میری بیگم کی انگوٹھی گر گئی تھی جو میں اٹھا کر مومل کو دے رہا تھا، مگر تمہاری شک کی اینک نے تمہیں کچھ اور ہی دکھایا۔ فراز کی وضاحت نے سکندر کو پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ شرمندگی سے کبھی آغا جان کو دیکھتا اور کبھی مومل کو، جو اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم سب جانتی تھی مومل، اور تم نے مجھے اتنا تڑپایا۔ تم دیکھ رہی تھی کہ میں کس طرح سے جل رہا ہوں، مگر تم خاموش رہیں۔ سکندر نے مومل کے پاس آ کر شکوہ کیا جب رسمیں ختم ہو چکی اور وہ دونوں اپنے کمرے میں موجود تھے۔ مومل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر میں بتا دیتی سکندر، تو کیا آپ کبھی اپنی محبت کا اعتراف کرتے؟ کیا آپ کو کبھی احساس ہوتا کہ میں آپ کے لیے کیا ہوں؟ وہ جلن ضروری تھی سکندر، کیونکہ اسی آگ نے آپ کے اندر کے غرور کو پگھلایا ہے، اور آج آپ میرے سامنے ہیں تو صرف اسی خوف کی وجہ سے کہ کہیں میں کھو نہ جاؤں۔ مومل کے لہجے میں سچائی تھی جس نے سکندر کو لاجواب کر دیا۔ اس نے سر جھکا کر اپنی شکست تسلیم کی اور پھر مومل کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو مومل، اگر فراز نہ ہوتا تو شاید میں تمہیں کبھی نہ پا سکتا اور اپنی انا کی پرستش میں ہی لگا رہتا، مگر اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شک کو ہمارے درمیان میں نہیں آنے دوں گا۔ یہ قید اب عمر بھر کی ہے سکندر، اور اس میں ضمانت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مومل نے مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالی تو سکندر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے رہائی چاہیے بھی نہیں میری جان، کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ اصل آزادی تم سے دور بھاگنے میں نہیں، بلکہ تمہاری محبت کی قید میں رہنے میں ہے، اور میں اپنی مرضی سے اس قید کو قبول کرتا ہوں۔ کھڑکی سے باہر چاند مسکرا رہا تھا اور حویلی کی روشنیاں ان کی نئی زندگی کی نوید سنا رہی تھی، جہاں اب کوئی غلط فہمی، کوئی رقیب اور کوئی فاصلہ نہیں تھا، بلکہ صرف عشق تھا جو اپنے عروج پر پہنچ کر امر ہو چکا تھا۔